بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں سورج گرہن کا نظارہ دیکھا گیا۔ چاند کے پیچھے چھپتے چھپتے سورج خود بھی چاند جیسا نظر آنے لگا۔ کراچی سمیت ملک کے بعض شہروں میں سورج گرہن عروج پر پہنچ گیا۔ سکھر، گوادر اور لاڑکانہ میں سورج روشنی کے چھلے کی مانند نظر آیا اور سورج گرہن کی یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں اور مختلف شہروں سے آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں۔ سورج گرہن ہوا، رنگ آف فائر، ایک چھلے کی شکل کا دلکش نظارہ سکھر میں دیکھا گیا تقریباً 11 بجے، اور 11 بجے وہ پیک تھا سورج گرہن کا۔ اس کے بعد سورج گرہن ختم ہونا اب شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں 11:15 بجے تک کا وقت تھا جو پیک آیا سورج گرہن کا۔ کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، ملک کے دیگر حصے بھی جزوی طور پر یہاں سورج گرہن ہوا۔ اور یہ دیکھیں، یہ رنگ آف فائر کے مناظر ہیں، سکھر کے مناظر ہیں، اور عجیب و غریب یہ مناظر ہیں، بڑے ایسے مناظر ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ 2095 میں ایک بار پھر یہ دیکھا جا سکے گا۔ 11 بجے کے مناظر ہیں جب اپنی پیک پر تھا سورج گرہن سکھر میں، اور رنگ آف فائر ہے، باقاعدہ طور پر ایک چھلے کی مانند دیکھا جا رہا ہے۔ روشنی کا چھلا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ سورج کو بالکل سورج چھپ چکا ہے، لیکن ایک رنگ ہے جو کہ چمک رہا ہے، اور یہ بڑا خاص نظارہ ہے، بڑا عجیب و غریب نظارہ ہے جو کہ سکھر میں دیکھا، ایکسپیرینس کیا ہے، لوگوں نے دیکھا۔ اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نیکڈ آئی سے اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بینائی کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے، بینائی جا بھی سکتی ہے اگر آپ اس کو مستقل دیکھتے رہے تھوڑی دیر تک۔ تو کوشش یہ کریں کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے، جیسے جیو آپ کو دکھا رہا ہے، جیو نیوز آپ کو دکھا رہا ہے، تو وہیں سے یہ نظارہ کریں، نیکڈ آئی سے ڈائریکٹلی سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ کراچی کے مناظر ہیں، سکھر کے مناظر ہیں، فیصل آباد کے، کوئٹہ کے مناظر ہیں، مختلف شہروں سے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور مختلف نظر آ رہا ہے اس وقت سورج۔ کراچی میں اگر دیکھیں تو کافی حد تک سورج گرہن ہوا ہے۔ سکھر میں اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پیک اس کا بتایا جا رہا ہے 11 بجے تھا سکھر میں، اور تقریباً 11:15 بجے کراچی میں تھا، تو اب یہ ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ، اور اسی طرح دیکھا جا رہا ہے فیصل آباد میں تو کافی حد تک ختم ہوتا ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں بھی تھوڑا سا زیادہ نظر آ رہا ہے سورج، لیکن کراچی میں ابھی بھی سورج کم نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو رنگ آف فائر تھا، روشنی کا جو چھلا تھا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، بہت دلچسپ یہ بات تھی کل بھی جب یہ ہیڈ لائنز میں اور دیگر جگہوں پر یہ ہم نے بیان ہی کیا، تو لوگ دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے کہ رنگ آف فائر ان کو دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ تو سکھر میں یہ رنگ آف فائر نظر آیا تقریباً 11 بجے، اور یہ روشنی کا چھلا دیکھا گیا۔ اب سورج گرہن سے متعلق بڑے توہمات بھی ہیں، لوگ بڑی کچھ کہانیاں بھی بنائی گئی ہیں اور ٹیبوز بھی ہیں اس سے جڑے۔ اب ان کو ایک بالکل الگ رکھتے ہوئے یہ جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے خاص نظارے ہیں۔ انیبا ضمیر شاہ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے۔ انیبا، آپ کہیے گا سورج گرہن سے متعلق آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، اور شہریوں نے کیسے دیکھا اس کو، کیا تاثرات ہیں ان کے؟ اچھا، جہاں تک شہریوں کی بات ہے نا، تو اس وقت ہم جامعہ کراچی میں یہاں تو آپ کو پتہ یونیورسٹیز وغیرہ بند ہے تو سناٹا لگا ہوا ہے، لیکن ہاں کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنے اکوپمنٹس کے ساتھ یہاں پر آئے، خاص کلاسز سے، فلٹر گلاسز، وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ کافی ریئر ایونٹ ہے، اور سب نے اس کا مشاہدہ یہاں پر کیا، کچھ ریکارڈ کیا، انہوں نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ابھی اگر سورج گرہن کا بتائیں تو دھوپ نکل چکی ہے، اور تقریباً 10% گرہن ابھی باقی ہے، کچھ دیر میں یہ ختم ہو جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ 12:46 پر سورج گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ کراچی میں مکمل رنگ فائر تو نہیں دیکھا گیا، لیکن ہاں جزوی ہم کہیں گے کہ رنگ فائر دیکھا گیا ہے۔ جب اپنے پیک پر تھا 11 بج کر تقریباً 12 بجے کے قریب، جب اپنے پیک پر تھا، تو اس وقت کراچی میں بالکل شام کا سما ہو گیا تھا۔ سرمئی موسم اگر ہم کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ صبح سے سب محسوس کر رہے تھے کہ کراچی میں کافی گرمی تھی، موسم مرطوب تھا، لیکن جیسے ہی سورج چھپ گیا چاند کے پیچھے تو کافی اچھا موسم لگ رہا تھا، ہوائیں بھی ٹھنڈی لگ رہی تھی، سرمئی موسم ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سورج گرہن ہٹنا شروع ہوا تو دوبارہ سے وہی گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ کراچی میں کہا گیا کہ 92% یہ سورج گرہن لگا ہے۔ کراچی میں کہا گیا ہے کہ 92% سورج گرہن لگا ہے، لیکن سکھر میں جو رنگ آف فائر تھا وہ تقریباً پوری طریقے سے سورج چاند کے پیچھے آ گیا تھا۔ اور یہ بار بار ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ اس کو نیکڈ آئی سے دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے، اور ڈائریکٹلی سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ آپ کی بینائی کو، آئی سائٹ کو متاثر کر سکتا ہے،
اور یہ خاص طور پر یہ پیغامات پہلے سے ہی جب سے یہ پتہ چلا ہے، محکمہ موسمیات نے بتایا، ماہر فلکیات نے بتایا کہ سورج گرہن ہوگا، تب سے ہی یہ پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے۔ ماہرین یہ بتا رہے تھے کہ اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے نیکڈ آئی سے، کیونکہ آپ کی بینائی کو یہ متاثر کر سکتا ہے۔ خاص خیال اس کا رکھنا ہے، اور جیو نیوز کے ذریعے آپ دیکھیے، اگر آپ کو دیکھنا ہے رنگ آف فائر دیکھنا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، مختلف شہروں کے مناظر کس طریقے سے یہاں سورج گرہن ہوا یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو نیکڈ آئی سے کھلی آنکھ سے ڈائریکٹلی سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ فیصل آباد، کراچی، پشاور، اسلام آباد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سورج گرہن ہوا ہے، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سورج گرہن کا ایسا منظر سال 2095 میں اب دیکھا جا سکے گا، بڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف براہ راست دیکھنے سے اجتناب کیا جائے، بار بار اس لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، بینائی کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی بینائی جا سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے آئی سائٹ، تو یہ دیکھنے سے گریز، کیونکہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، لوگوں میں تجسس ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ اب جس کو یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ معلومات نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اویئر نہیں ہے کہ اس سے بینائی متاثر ہو سکتی ہے، تو یقیناً لوگ ایسی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے پلیٹ فارم سے بتا رہے ہیں کہ بار بار یہ بتا رہے ہیں بات کہ آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے، اس کو نیکڈ آئی سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ لاہور سے ام فروہ نے ہمیں جوائن کیا۔ ام فروہ، آپ کہیے گا کیسے ایکسپیرینس کیا لوگوں نے، کس طرح دیکھا، کیا تاثرات تھے، اور اس سے جڑے کچھ ٹیبوز بھی ہیں، وہ بھی اگر لوگوں کی آپ سے بات ہوئی انہوں نے کہا تو بتائیے وہ بھی۔ جی، لاہور کے اندر تو سب سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ سورج گرہن کو دیکھیں، لیکن سورج گرہن جو تھا وہ دیکھا تو پہلی بات ہے نہیں جا سکتا، اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ مکمل طور پہ یہاں پر 91% گرہن ہوگا، لیکن یہاں جزوی طور پہ گرہن رہا، ابھی بھی سورج کی کرنیں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں، اور جس طرح سے بارہا دفعہ منع کیا گیا کہ آپ مت دیکھیں ایکس رے سے یا عام گلاسز لگا کر، تو کافی حد تک لوگوں نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا، اور کیونکہ ان کے کسی حد تک یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس طرح سے سورج گرہن کو دیکھیں گے کہ تو ان کی آنکھوں پر جو ہے اثر پڑ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جو نماز کسوف جو ہے وہ بھی ادا کی گئی، جو سورج گرہن کے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے، تو کافی جگہوں کے اوپر اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مختلف باتیں سامنے آتی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر حاملہ خواتین کے لیے بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں اور دیگر باتیں، تو کافی حد تک اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آئیں کہ خواتین جو تھیں وہ اپنے کسی جاننے والے یا عزیز و اقارب میں جو فیملی میں حاملہ خواتین تھی تو ان کو اس طرح سے منع کرتی ہوئی دکھائی دی، اور ان کو سننے کی حد تک بھی تھا کہ یہ منع کیا جا رہا تھا کہ اس دوران میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہ کریں۔ جبکہ اگر ماہر فلکیات سے اگر ہم بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فلکی گردش ہوتی ہے، اس طرح کی باتوں کا جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان یہ کہیے گا ماہر فلکیات سے آپ کی بات ہوئی، محکمہ موسمیات سے بات ہوئی، تو اگر یہ سورج گرہن ہو تو اس کے بعد کیا موسم میں کوئی تبدیلی آتی ہے، ایسا کچھ بتانا ہے ماہرین کا؟ جی بالکل، ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس ٹائم پہ سورج گرہن لگتا ہے اس وقت ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج جو ہے وہ چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ جس طرح سے شدید قسم کی گرمی اور ہفس اس وقت چل رہی ہے پورے ملک میں، لاہور کے اندر یہ صورتحال تھی کہ وقتی طور پر کافی حد تک اس میں کمی ضرور دیکھنے میں آئی، اس طرح سے گرمی نہیں تھی جس طرح سے کل، بلکہ 2-3 دن سے موسم لاہور کا رہا ہے شدید قسم کا ہفس اور گرمی اور تیز دھوپ۔ اس ٹائم پر جو ہے دھوپ تو چونکہ کم ہو چکی ہے، لیکن ہوا جو ہے اس طرح سے نہیں چل رہی، موسم پھر بھی قدرے بہتر ضرور ہے۔ جی، موسم قدرے بہتر ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ وقتی طور پر جب سورج گرہن لگتا ہے تو موسم تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، اور وہی لاہور میں بھی ہوا۔ دیگر بھی انہوں نے باتیں بتائیں کہ کچھ توہمات کا بھی شکار ہیں لوگ، وہ بھی باتیں کر رہے تھے، نماز کسوف بھی ادا کی لوگوں نے، اور لاہور میں جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً دکھائی رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ 4 ونڈوز دیکھ رہے ہیں یہ فیصل آباد، کراچی، پشاور اور اسلام آباد کے مناظر ہیں۔ اب اپنی پیک پر پہنچنے کے بعد سورج گرہن اب ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ، سورج کے آگے چاند آ گیا، اور وہ جو چاند آیا مکمل طور پر وہ سکھر میں دیکھا گیا، اور اسے رنگ آف فائر، روشنی کا چھلا اسے کہا جاتا ہے، اور وہ بھی دلکش نظارہ ہم نے آپ کو دکھایا۔ سورج گرہن مختلف حصوں میں، ملک کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں دیکھا گیا، کہیں جزوی سورج گرہن تھا اور کہیں مکمل طور پر سورج گرہن دیکھا گیا۔ سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف براہ راست دیکھنے سے اجتناب کیا جائے، براہ راست دیکھنے سے آپ کی بینائی جزوی یا مکمل طور پر متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ براہ راست اس کو نہ دیکھا جائے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی پیک پر آنے کے بعد سورج گرہن ختم ہوتا جائے گا، اور یہ بھی ماہرین نے بتایا کہ ایسا منظر سال 2095 میں اب
دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں مختلف شہروں کے، ملک کے مختلف علاقوں کے، فیصل آباد، کراچی، پشاور اور اسلام آباد کے مناظر ہیں۔ اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو اب سورج تقریباً لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اب آب و تاب سے چمکنا شروع ہو جائے گا۔ کراچی کے مناظر بھی کچھ یہی بتا رہے ہیں کہ کافی حد تک سورج گرہن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں بھی کچھ ایسا ہی اور پشاور میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ 11 بجے سکھر میں اپنی پیک پر آیا اور تقریباً 11:15 بجے کراچی میں یہ پیک پر آیا سورج گرہن، اور اس کے بعد کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں، پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں یہ سورج گرہن دیکھا گیا ہے، اور یہ جہاں جہاں دیکھا گیا پاکستان میں، جن علاقوں میں دیکھا گیا اس سے متعلق ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر یہ آپ کو ہدایت کی گئی ہے ماہرین کی طرف سے کہ سورج گرہن کو نیکڈ آئی سے، کھلی آنکھ سے نہ دیکھیں اور براہ راست سورج کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تجسس کی وجہ سے کہ دیکھیں خود کیا یہ نظارہ ہوتا ہے، تو یہ براہ کرم یہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ کی بینائی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ لاہور میں سورج گرہن کے دوران جامع مسجد منصورہ اور جامع مسجد پنجاب یونیورسٹی میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ اس موقع پر توبہ، استغفار اور گناہوں کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ لاہور میں سورج گرہن کے دوران جامع مسجد منصورہ اور جامع مسجد پنجاب یونیورسٹی میں نماز کسوف کا اہتمام کیا گیا۔ جامع مسجد منصورہ میں شیخ القرآن مولانا عبد المالک نے نماز کسوف پڑھائی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق، حافظ محمد ادریس، حافظ ساجد سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز کسوف پڑھی۔ اس موقع پر گناہوں کی مغفرت اور توبہ کے لیے دعائیں کی گئیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے یہ کہا کہ چاند اور سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نماز کسوف اور نماز ادا کی۔ سورج گرہن کے موقع پر اللہ سے توبہ، استغفار کرنا چاہیے۔ جب تک سورج گرہن رہتا ہے گھروں میں تلاوت کلام پاک کی جائے، یہ سینیٹر سراج الحق نے کہا۔ سعودی عرب میں بھی سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ مسجد نبوی اور مملکت کی مختلف مساجد میں نماز کسوف کی ادائیگی کی گئی۔ نماز کسوف کی ادائیگی کے دوران کورونا SOPs کا خیال رکھا گیا۔ حیدرآباد میں سورج گرہن کے دوران ایک شہری نے اپنے خصوصی بچے کو گردن تک دریائے سندھ کے کنارے ریت میں دبا دیا۔ شہری کا کہنا تھا کہ لوگوں سے سنا تھا کہ سورج گرہن میں خصوصی بچوں کو دریا کنارے ریت میں دھڑ تک دبانے سے معذوری ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے متعلق بتائیں گے ہمیں علی نعیم۔ میں اس وقت حیدرآباد میں دریائے سندھ کے کنارے موجود ہوں، اور میرے عقب میں آپ کو ہمارے کیمرامین قاضی شکیل دکھا سکتے ہیں کہ یہ دریائے سندھ جو ہے، اس کی جو ریت ہے، اس میں اس وقت ایک بچے کو اس کا جو دھڑ ہے اس کو دبایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو عمل ہے یہ ماضی میں بھی کئی سال سے ریپیٹ ہوتا آ رہا ہے، اور یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا جو دھڑ ہوتا ہے وہ ریت میں جو دباتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو معذور بچے ہوتے ہیں یا جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو سورج گرہن کا جب عمل جاری ہو اس دوران دریائے سندھ کی ریت میں اگر دبایا جائے دھڑ تک تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو شہری بیٹھے ہیں ان سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ ٹانگوں سے چل نہیں سکتا، خود سہارے پہ چلتا ہے۔ سب نے بولا بھائی سورج گرہن پہ لے کے جاؤ، ریت پہ جا کے دفن کرو، آدھا دھڑ خود ہی چلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس عمل سے ٹھیک ہو جائے گا؟ امید ہے آپ کو؟ یقین ہے مولا پہ۔ علی نعیم ہمیں حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے تھے اور شخص سے بات کی انہوں نے جنہوں نے اپنے بچے کو گردن تک دبایا ریت میں۔ اب یہ واضح طور پر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ توہمات ہیں، اس سے علماء دین سے متعلق بھی کافی سراسل گفتگو اس پر ہو چکی ہے، متعدد بار ہو چکی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں سورج گرہن سے متعلق یہ سب توہمات ہیں اور ان پر بالکل بھی بلیف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے اور واضح طور پر یہ دین میں بھی احکامات ہیں، علماء کرام نے بھی واضح طور
طور پر یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو کچھ ابھی ہم نے پیکج دکھایا آپ کو حیدرآباد سے متعلق، تو یہ صرف توہمات ہیں، لوگوں کے اپنے انہوں نے بلیوز بنائے ہوئے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے کہ اس سے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں۔ تو یہ توہمات ہیں، یہ اپنے پلیٹ فارم سے واضح کر دیں کہ علماء دین اس پر واضح ہیں، واضح ان کے احکامات ہیں، دین کے واضح احکامات ہیں کہ یہ تمام تر جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں سورج گرہن سے متعلق یہ سب توہمات ہیں۔ جو بات ہے، اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ تبدیلی آتی ہے، اور یہ جس طریقے سے سولر سسٹم چل رہا ہے اس میں یہ تبدیلی آتی ہے۔ ماہر فلکیات بھی یہ کہتے ہیں، محکمہ موسمیات کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سورج گرہن ہوا ہے کیونکہ یہ تبدیلی اس طریقے سے آئی ہے کہ چاند سورج کے آگے آ گیا اور اس کی وجہ سے سورج گرہن ہوا، اور یہ نظارہ پھر 2095 میں دیکھا جا سکے گا۔ فیصل آباد کے مناظر ہیں، کراچی کے مناظر ہیں، پشاور کے، اسلام آباد کے، اور یہ دو چیزیں ہم خاص طور پہ بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک تو اس کو ڈائریکٹلی براہ راست نہ دیکھیں، ابھی یہ اپنے اختتام کی جانب تو گامزن ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اختتام کی جانب گامزن ہے تو اس کی انٹینسٹی کم ہو گئی ہے، اس کو اب دیکھا جا سکتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ہرگز آپ اس کو نہ دیکھیں۔ اور ماہرین نے اس بارے میں بتایا ہے کہ یہ اس کو دیکھنے سے آپ کی بینائی مکمل طور پر جا سکتی ہے، اور اگر مکمل طور پر نہیں تو جزوی طور پر تو آپ کی بینائی چلی جائے گی اگر آپ ڈائریکٹلی براہ راست یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب یہ کم ہوتے ہوتے یا سورج گرہن ختم ہوتے ہوتے بھی اس کو دیکھنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ فیصل آباد میں تقریباً اب ختم ہو رہا ہے یہ سورج گرہن، کراچی میں بھی ختم ہو رہا ہے، اور پشاور میں بھی ایسا ہی کچھ نظارہ ہے، اور اسلام آباد میں بھی ایسا ہی کچھ نظارہ ہے۔ انیبا ضمیر شاہ ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہی تھی، اور ان کا یہ بتانا تھا کہ سورج گرہن جو کراچی میں ہوا ہے وہ تقریباً 92% ہوا ہے، اس لیے اسی طرح مختلف شہروں سے بھی جو اپڈیٹ موصول ہوئی ہے، لاہور میں بھی تقریباً 91%، اسلام آباد میں بھی، اسلام آباد میں تھوڑا کم ہوا ہے، 81% ہوا ہے، پشاور میں اس سے بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ تو یہ، اور لیکن سکھر میں سب سے زیادہ 99% سکھر میں یہ سورج گرہن ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ جو روشنی کا ایک چھلا آپ نے دیکھا، منفرد نظارہ آپ نے دیکھا، عجیب و غریب نظارہ آپ نے دیکھا، رنگ آف فائر کا نظارہ آپ نے دیکھا، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ تقریباً 99% وہاں پر سورج گرہن ہوا۔ لیکن دیگر شہروں کا میں نے آپ کو احوال بتایا جس میں کراچی میں 92% ہوا، اسی وجہ سے تھوڑا سے سورج کی روشنی آپ کو نظر بھی آئی، اور جب یہ سورج مکمل طور پر جب یہ چاند اس کے آگے آیا تو اس وقت موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، اور ایسا لگا کہ دن میں جیسے رات کا سما ہو گیا۔ ملک بھر میں سورج گرہن عروج کے بعد خاتمے کی طرف گامزن ہے، اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ کہیے گا پاکستان میں سورج گرہن کب تک مکمل ہوگا، کب تک اس کا خاتمہ ہوگا؟ جی، کراچی یونیورسٹی کی جو آبزرویٹری ہے، ہم نے تمام تر SOP کے ساتھ جو ہے اس میں یہاں کا اس کی آبزرویشن کا انعقاد کیا۔ کراچی میں 9:26 پہ اس کا آغاز ہوا تھا، جبکہ 11 بجے میکسیمم اس کا پیک تھا جب 92% سورج جو ہے چھپ گیا تھا، اس سے 8% ویزیبل تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ٹیمپریچر کافی کم ہو گیا تھا۔ یہ تقریباً 12:47 تک یہ سورج گرہن جو ہے جاری رہے گا۔ کیا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے 3 شہر گوادر، سکھر اور لاڑکانہ ان شہروں میں شامل ہے جہاں پر رنگ آف فائر جو ہے کہ سورج ہمیں نظر آئے گا۔ یہ بہت ہی ریئر ایونٹ ہوتا ہے جو اس وقت جو ہے آج کے دن جو ہے دنیا کے 6-7 شہر ایسے ہیں جہاں پر یہ رنگ آف فائر نظر آئے گا، جس میں 3 شہر پاکستان کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ شہر جو ہیں انڈیا کے ہیں، اور ایک آدھ شہر جو ہے چین کا شامل ہے جہاں پر یہ رنگ آف فائر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ تاہم دنیا کے دوسرے حصے میں جزوی سورج گرہن نظر آئے گا۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کی ایک خاص اہمیت ہے آج کے اینولر سولر اکلپس میں۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے سفارتکوں کے تھرو ہم سے جو ہے رابطہ کیا، اور ہم جو ہے ہمارا ان کے ذریعے ہمارے فیس بک کے ہمارے جو ویب پیج ہے اس سے ہمارا رابطہ ہے۔ ہم جو بھی انفارمیشن شیئر کریں گے وہ پوری دنیا میں جو ہے IAU جو ہے وہ اس کو جو ہے دنیا میں شیئر کرے گا۔ تو اس سے پاکستان کی جو ہے پوری دنیا میں میڈیا میں جو اس کی اہمیت ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر جاوید اقبال صاحب، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا۔